الحمدللہ احق الحق ونزلہ، تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کی جس نے حق کو حق ثابت کیا اور اس کو نازل فرمایا۔ ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی لیکن اس کو چھوڑا نہیں، اور اپنے بندوں کو اپنی آیات اور نشانیوں کے ذریعے سے ڈرایا، اور مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نصیحتیں فرمائی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اسی اللہ جل جلالہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ ایسی گواہی ہم دیتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم تمام ہلاک ہونے والے مسائل اور حوادث سے نجات اور بچنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور نشانیاں دے کر کے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اولاد پر، اور آپ کے تمام اصحاب کرام پر اور اتباع کرنے والے پر قیامت تک۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، بس اللہ ہی سے ڈرو اور جان لو کہ خیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں پنہاں ہے۔ تو جس نے بھی اچھا عمل کیا تو وہ اپنے لیے کیا، اور جس نے برا عمل کیا تو اس کا معال یا اس کا انجام برا اسی کے اوپر ہوگا۔ اور اللہ نے فرما رکھا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ سن لو تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، ہم نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی دہشت ناک واقعہ کا ایک حصہ سنا تھا کہ جس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں بھی وہ سورت کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر میں سے بھاگ جاتا ہے، اور وہ سورہ بقرہ ہے۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اس قصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ جب وہ شخص اس بستی سے گزرے اور اس کی ہولناکی اور اس کی بربادی کو دیکھ کر کے دہشت میں وہ کہہ اٹھے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موت کے بعد کہاں زندہ کر سکتے ہیں یا کہاں زندہ کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرتے ہیں اور اسے دیکھ کر کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جو صورتحال اس کی ہوتی ہے، اور وہ اپنے گدھے کے پیٹھ پر سوار ہو کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑے سے کھجور اور انگور کے کچھ پینے کی چیزیں اور انجیر وغیرہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب وہ گاؤں کی اور بستی کی یہ حالت دیکھتی ہے کہ زمین کے اندر وہ ملیا میٹ کر دی گئی ہے، تو وہ دہشت میں کہہ اٹھتے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اب اللہ تعالیٰ اسے کہاں زندہ کریں گے، یعنی اس طرح سے ہلاک شدہ چیز کو بھی کیا اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ گویا کہ ان کو ایک طرح کی یہ بات بھی آئی کہ اب یہ زندہ کرنے کے لائق چیز نہیں ہے۔ جلد بازی میں اور یہ تمنا کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے خود اس کو 100 سال کی موت عطا کر دی، حقیقی موت، اور اس کے گدھے کو بھی اس کے ساتھ، اور اس کے کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی باقی رکھا۔ اور یہ واقعہ چاشت کے وقت میں، صبح کے وقت میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارس کے بادشاہ کو بھیجا کہ بیت المقدس کے ارد گرد کے گاؤں اور بستیوں کو اور ایلیا کے بستیوں کو دوبارہ تعمیر کرے، چنانچہ انہوں نے اس سے بھی بہتر طریقے سے تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا اور کہا کم لبثت، اب بتا تم کب تک اپنے موت میں یا نیند میں سو رہے تھے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، جواب فرمایا کہ بس ایک دن یا آدھا دن ہم سو رہے تھے۔ قال ذلك لأنه لم يجد في جسمه ولا طعامه تغيرا، یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے اپنے جسم کے اندر اور کھانے کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں دیکھا انہوں نے کہ گویا کہ ان کا کھانا بالکل صحیح سالم ہے، اس کے اندر کوئی باسی پن نہیں آیا ہے، اس کے شراب اور پینے کی چیزیں بالکل درست ہے، اور گویا کہ وہ اپنے سامان کو کھوج رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ ان کا گدھا کہاں ہے۔ چنانچہ اپنے گدھے کو دیکھتے ہیں کہ وہ سڑ گل کر کے ان کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھر چکی ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا وانظر الی حمارک، اب آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ
پورے غور سے دیکھے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجتا ہے اور وہ ہوا تمام ہڈیوں کو جمع کرتی ہے اور پھر اسی جگہ پر ہڈیوں کو ان کی تمام جگہوں پر انہیں پرو دیتا ہے اور سیٹ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس ہڈی کی شکل میں وہ جانور کھڑا ہے ان کے سامنے، وہ دہشت میں لگ رہا تھا کہ ان کا دل پھٹ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها، کہ دیکھیے اب ہم کیسے اس ہڈیوں کو پروتے ہیں، اور فرمایا ثم نکسوها لحما، اور پھر ہم کیسے اس کے اندر گوشت کو پلاتے ہیں اور پہناتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ جب گوشت اور ہڈیاں اس کے اندر جوڑ دی گئیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ان کے اعصاب اور نسیں بڑھ رہی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے چمڑے اس کے اوپر پھیل رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر روحیں پھونکی جا رہی ہیں۔ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ اچانک گدھا ہنہنانے لگتا ہے اور وہ آواز کرنے لگتا ہے اور اس کی زندگی دوبارہ لوٹ آتی ہے، گویا کہ کوئی چیز ہوئی نہیں تھی۔ وہ اس مشہد کو اور اس منظر کو چند لحظے اور چند گھڑی میں دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر کے توحید کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کیے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں، اور یہ چیخ کر کہہ اٹھتے ہیں اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات پر کوئی چیز مستحیل نہیں، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اے اللہ کے بندو، یہ نشانیاں ہمارے لیے اس لیے قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایمان راسخ ہو اور مضبوط ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزاریں کہ وہی موت و زندگی کا مالک ہے، وہی مٹاتا ہے اور وہی دوبارہ تعمیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی گھیر نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کی، یہ ممکن نہیں کہ وہ ذلیل نہ ہوا ہو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شکست دے دی، اور جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبریائی کے ساتھ جھگڑا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹھ کو توڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بستیوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا گرفت بہت ہی شدید اور بہت ہی دردناک ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس گاؤں والے قصے کے اندر عقیدے کا درس ہے، اور رب العالمین کی سنت ہمارے اندر جھلکتی ہے، ہمارے سامنے جھلکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل تو دیتا ہے لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، اور بے شک کافروں کو اللہ تعالیٰ چاہے جتنی بھی بے نیازی عطا کر دے، جتنی بھی مالداری عطا کر دے، اللہ چاہے تو اسے فوراً فنا کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ قصہ اس لیے آئی ہے کہ ہم جانیں کہ ایسے واقعات تبھی رونما ہوتے ہیں جب جگہ جگہ پر برائیاں منتشر ہو جاتی ہیں، لوگ نصیحت اور خیر خواہی کرنے والوں کو ٹھکرانے لگتے ہیں، اور اسی سبب سے ان کے اوپر ہلاکت اور عذاب آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا انہلک وفینا الصالحون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہمارے بیچ میں نیکوکار لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب برائیاں عام ہو جائیں گی تو تمہاری ہلاکت چاہے نیکوکار موجود کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہاری ہلاکت حق ہے۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کے فائدے میں ذکر کیا ہے کہ انسان کی نظر اور اس کا ادراک کتنا کم ہے، کتنا کمتر ہے، کتنا قاصر ہے کہ انسان اپنی مشہد اور اپنے ادراک کی حیثیت اور اس معیار سے دیکھتا ہے معاملات کو جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ اس بات کو آپ بعید نہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو بدل نہیں سکتا، یا کسی بھی بدلاؤ کو وہ زائل نہیں کر سکتا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جسے لوگوں نے یہ گمان کیا
کہ اب یہ کبھی بھی زائل نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زائل کیا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ امید کی کہ اب ہم ہمیشہ مالدار اور خوشحال اور امن و خوشی میں رہیں گے، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ معزز سامعین کرام، لوگ شدت کی اور تنگحالی کی زندگیاں گزارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر خوشیاں لائی، اور اس کے برعکس لوگ خوشحالی کی زندگی گزارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر تنگحالی مسلط کر دی۔ یہ سب اس لیے کہ ان کے کرتوت تھے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے نفع پہنچا، اے اللہ ہمارے ایمان کے اندر زیادتی پیدا کر، اور ہمارے اندر جو نقص ہے اسے پورا کر دے، اور ہمیں تو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اس پر قادر ہے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔